سورہ النساء رکوع نمبر 18۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 18۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا، اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ سری ٹوٹے میں پڑا۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر۔ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 18۔ تفسیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ ایک اعرابی جس کی عمر بہت ضعیف السن تھا اور کبیر السن تھا، کہن سال تھا، یعنی بہت بڑی عمر والا تھا، میرے خیال میں ایک میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں،
تفاسیر میں اس اعرابی کی عمر تو نہیں لکھی، لیکن جب جس کو صحابی کون سال کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں 80-90 سال کا تو ہوگا، تو وہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں تو بہت بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، بجوز اس کے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہے، اس وقت سے کبھی میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی کو ولی نہیں بنایا، جرت کے ساتھ کبھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوا، ایک پل بھی میں نے گمان یہ نہیں کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں یا اللہ مجھ پہ قابو نہیں پا سکتا، لیکن پھر بھی دل میں بڑی شرمندگی اور ندامت ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، میرا کیا حال ہوگا؟ میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب میں کوئی بڑا عمل کر بھی نہیں سکتا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو بس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی محبت سے اور پیار سے حضور سے کچھ عرض معروض کر رہا تھا عرابی۔ عرابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آداب محفل مصطفیٰ کما حق ہو نہ جانتا ہو اور حضور اسے چھوٹ دے دیتے ہوں، ٹھیک ہے، سادہ سا بندہ، سیدھا سادہ سا بندہ، کہاں عمر فاروق جیسا اس کا ذوق تو نہیں ہوگا، نہ ابو بکر صدیق جیسے آداب اور محرم راز ہوگا، جی آداب جاننے والا اور محرم راز تو نہیں تھا، بس آ گیا اور سیدھا حضور کے پاس پہنچا، بس شروع ہو گیا اپنی بپتا سنانے کے لیے۔ سرکار دو عالم اس کی بپتا سن رہے تھے، ایسی کوئی رحمت کی توجہ ہوئی کہ عرشوں سے یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی۔ فرمایا ایک شرک ایسا گناہ ہے، ایسا کفر ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، بس یہ نہیں معاف ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ زندگی میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اور چونکہ اس نے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہی نہیں تھا، سو اس لیے وہ بڑا خوش ہوا اس آیت کو سن کر، بابا خوش ہوا جی، وہ بابا جی اعرابی، یقین جانا دنیا بھر کے سارے عالم ایک طرف، سارے غوث کتب ایک طرف، وہ اعرابی جسے رسول اللہ خوشخبریاں دے رہے تھے اور وہ حضور کی بارگاہ سے بخششیں، مغفرتیں، شفاعتیں پا کے جا رہا تھا، دنیا بھر کے غوثوں کتبوں سے افضل ہے، اس کے قدموں سے لگی ہوئی دھول ہمارے ان اماموں پگڑیوں سے افضل ہے، ہماری عزتوں سے افضل، وہ کتنا خوش نصیب بابا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی مغفرت کے لیے قرآن میں آیتیں اتر رہی ہیں، سبحان اللہ اللہ۔ اور پھر وہ آیات کا فیضان آج ہمیں بھی مل رہا ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو وہ فیوزات جاری ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ شیطان کی کارستانیاں بتائی گئیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، اور وہ جو فراڈی لوگ آئے تھے ان کی حوالے سے بھی پھر کہ فراڈ جو ہے دراصل وہ شیطان کی پیداوار ہے۔ جس دل کے اندر یہ بات آ رہی ہو، میں پوری اگلی آیات کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور خلاصتاً ایک فکر میں یہ نصیحت سن لو، اگر آپ کے دل میں کسی عورت یا مرد کے دل میں کسی دوسری عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ فراڈ کرنے کا خیال آ رہا ہے، تو وہ سمجھ لو کہ ابھی اس وقت آپ کے دل میں شیطان اترا ہوا ہے اور شیطان آپ کو غلط پٹی پڑھا رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا، ان کے اندر ڈالوں گا، یہ کرو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کو کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ تو بے وقوف ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، تم فراڈ کر لو، اسے کیا پتہ ہے کون دیکھنے والا ہے، مار لو، پیسے مار لو، فراڈ کر لو۔ خبردار، غبن کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا مسلمان کے ساتھ، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہارے اوپر ایک کیمرہ مدینے سے بھی لگا ہوا ہے اور 2 کیمرے رب کی طرف سے عرشوں سے بھی لگے ہوئے ہیں، ہر وقت تمہاری تنہائیاں بھی اور تمہاری مجلسیں بھی، تمہارے خیالات بھی وہ جانتا ہے۔ سورہ ملک جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق، ارے وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وہ اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے ایمان کو کامل فرمائے۔